अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबा किताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान एक बड़े क्रूशल टाइम से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ छोड़ तो खैर चला गया, क्रूशल मोड़ है, क्रूशल टाइम है और खतरनाक तरीन टाइम है। शायद डिसाइसिव भी हो, फैसला कुन भी हो। हीट बढ़ा दी गई है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ा दी गई है और बिल्कुल अब तो ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि अगर आपको कोई देखता है और पूछता है कि आप इखवान नहीं हुए, ये एक नॉर्मल सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर पूछा जाता है किसी से भी। आप इखवान नहीं हुए, आप कैसे जिंदा, आप कैसे ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी को बताएं कि मैं नौकरी करता हूं, उसे बड़ा अजीब महसूस होता है कि यानी नौकरी है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में नौकरी मिलती है, या आप सेफ हैं, या इस मुल्क के अंदर अगर आप किसी को बता दें कि आप ज़हनी किसी कर्ब से या दुख से नहीं गुजर रहे, तो ये ऐसे बिहेव करते हैं। ईद का चांद नजर आता है ना तो लोग खुश होते, लाइक ऐसा बिहेवियर होता है। अब नॉर्मल एक माहौल है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और वो खबरें आपके सामने आएंगी, आपको खुद ही इससे अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। नाज़रीन, एक तो खबरें ये है कि पाकिस्तान की बड़ी इंपैक्टफुल और अहम तरीन पर्सनैलिटीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और क्रूशल टाइम में बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है और इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। साथ साथ नाज़रीन, अहमद दुरानी साहब की जो वालदा हैं, वो उनकी वीडियो आई है और वो दिल चीर देने वाली वीडियो है, वो भी आपको बताते हैं। मुर्तजा सुलंगी साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बातचीत करते हुए वहां से खिसक गए। सवाल उनसे यह था कि कौन सी दवाई पीते हैं। और साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहब इमरान खान साहब की बहन, अब शेर दिल बहन, ये शेर दिल है। इन्हें कोई जीआईटी ने बुलाकर रोजे की हालत में 6-6.5 घंटे बिठाया है, 6-6.5 घंटे रोजे की हालत में, और फिर सवाल क्या पूछते रहे वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैंने बलूचिस्तान के ऊपर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, अब यानी समझे कि आखिर बलूचिस्तान में मसला क्या है। लेकिन एक दो किताबें हैं जो पाकिस्तान में बैन है, मैंने कोशिश की कि बाहर से उन्हें मंगवाएं, क्योंकि खुद तो आपको वीजा देता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई बाली शाली भी जाना हो, थाईलैंड भी जाना हो, वो भी वीजा नहीं देते। यानी जिनका टूरिज्म इसी चीज पर बेस करता है कि आप जेबें भरकर डॉलर्स के लाएंगे और यहां पर आकर मसाज करवाएंगे, यानी वो भी अब वीजा नहीं देते। तो पाकिस्तान से आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने बरतानिया से वो 2 किताबें मंगवाई हैं। अब वहां से जो भेजने वाले मेरे एक बड़े मेहरबान दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब जब वो लेकर गए किताबें कि पाकिस्तान भेजनी है तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा वैसे तो आमतौर पर 5 वर्किंग डेज लगते हैं, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान कह रहे हैं तो हमें नहीं पता किताब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। लिटरली ये उनके अल्फाज हैं जिनका काम है किताबें भेजना। उन्होंने कहा हमें जनाब पाकिस्तान भेजने तो कोई पता नहीं है पहुंचेगी किताब या नहीं पहुंचेगी। उसकी बुनियादी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन इसी दौरान हमें जो खबर आई है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो शरीफ खानदान का एक और चश्मा चिराग है। अब इस एक और सपूत ने, चश्मा चिराग ने झंडे गाड़ दिए। यानी ये नाम इतना रोशन करते हैं ये दुनिया में, जिधर एक तो बदकिस्मती ये है, ये हालात ऐसे बना दिए गए कि जब से मरीम साहबा की हुकूमत आई है, इस खानदान के ऊपर आप तनकीद भी नहीं कर सकते। इनके ऊपर आप बातचीत करेंगे, ज़ईम लखारी मिसाल है, उठा लिए जाएंगे, या आपके ऊपर मुकदमात होंगे, केसेस होंगे, आपको घसीटा आ जाएगा, इस अदालत उस अदालत, पीका फलाना ढिमकाना, और सिर्फ वजह ये होगी कि आपने बोला क्यों, इनके बारे में सवाल क्यों, और ऊपर से झंडे गाड़ रहे हैं। ये दुनिया के जिस कोने में जाते हैं वहां पर ये चोरी, यानी पैसों का रौला पड़ जाता है। भाई कितना एक पेट है, यानी हमारे यहां तो अक्सर कहा जाता है कि सिकंदर अपने साथ क्या लेकर गया था, ये कितना एक लेकर, कितना खाना है भाई, कितने बड़े और कितने बड़े प्लाजे बनाने हैं, कितनी प्रॉपर्टीज बना लेनी है। 2 रोटियां इंसान खाता है, लेकिन जिधर ये जाते हैं पैसों का जिरगा, ओ फलाना खा गया ये, और लुट गए, ओ जी पैसा खा गए, ओ धमड़ी हमारी थी। अब ये जो हसन नवाज साहब हैं, यानी देखने में माशाल्लाह टाई कोट पहनते ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन उनके बारे में जो बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान में और सब जगह पर खबर रिपोर्ट हो रही है, नवाज शरीफ साहब के बेटे, मरीम नवाज के भाई, शहबाज शरीफ साहब के भतीजे हसन नवाज शरीफ ने बरतानिया में झंडे गाड़ दिए हैं। हुकूमत बरतानिया के महकमे की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आए हैं। फहरिस्त टैक्स की चोरी की है, 9 मिलियन पाउंड से जायद के टैक्स की चोरी की है इन्होंने, और 5.2 मिलियन पाउंड का इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी रिपोर्ट कर रहा है कि टैक्स चोरी हुई है। यानी अब कौन से बंदा अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत है। जिधर जाते हैं यानी समझ नहीं आती। देखें, मैं खुद ये समझता हूं कि मैं भी पैसों का शौक रखता हूं, लेकिन इतना कौन सा पैसा क्या करना है, कितने कमाने हैं, किधर छोड़ने हैं, समझ से बाहर है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मैडली अटैक हो रहा है और एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई छोड़ दिया गया है सोशल मीडिया पर, खौफनाक हद तक डैमेज। नौजवान लड़के उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। अब ये पिछले चंद घंटों में या एक आधे दिन में ये वसीम वजीर उठा लिए गए हैं, अब्दुल हनान हैं, हैदर सईद हैं, फरहान चिश्ती हैं, उस्मान महमूद हैं, कदीर अमजद हैं, 7 तारिक हैं। सनम जावेद साहब ने ट्वीट किया है और वो बार बार ये लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो अब एक्टिव है या नहीं है, या माजी में एक्टिव रहा है, वो जनाब अपनी लोकेशन अपनी जगह चेंज कर दें, क्योंकि एक मैसिव खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। तो जो ये नौजवान, वो लड़के जो पढ़े लिखे, जो हाईली क्वालिफाइड नौजवान है, या इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, या लाहौर में, या मुख्तलिफ आम तरीन जगहों पर ये मौजूद थे, और ये सोशल मीडिया पर गुफ्तगू और बातचीत करते थे, लेकिन इन्हें उठाया जा रहा है और अब उठाकर किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। यानी हो ना अदालत में जनाब इस बंदे ने जुर्म किया, लटका दें इसे। हम सब भी कहें कि यार ये रियासत जुर्म साबित करने में कामयाब होगी, ये बंदा गलत है, ये बंदा झूठा है, इसे मारें, इसे लितर मारें, लेकिन ये बंदे गायब हो रहे हैं।
احمد درانی صاحب کے دو بھائی غائب ہو گئے ہیں. احمد درانی نے ایک سٹوری کی پاکستان کی بڑی اہم ترین پرسنالٹی کے اوپر کی ہے, اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی سٹوری اتنی اہم ترین شخصیت کے اوپر کی جائے تو اس کے بعد جواب آتا ہے, لیکن جواب یہ آتا ہے کہ ہم اس صحافی کو سو کریں گے. جواب یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آتی ہے, ریاست اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے, اور ریاست ایکشن یہ لیتی ہے کہ اب یہ جرنلسٹ ہے, صحافی ہے, اس نے یہ سٹوری کہ ہم اسے جھوٹا ثابت کریں گے, ہم اسے غلط ثابت کریں گے. اور پھر جس ملک کے اندر وہ موجود ہیں وہاں پر تو یہ ود ان نو ٹائم یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جانا تھا. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ احمد درانی صاحب کے گھر پر جایا گیا, وہ خفیہ اداروں پر الزامات لگاتے ہیں, اور ان کے دو بھائی ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. بلکہ احمد درانی صاحب نے انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی, انہوں نے کہا جناب کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں صحافی ہوں, میرے بھائی انجینئرز ہیں, ان کا ان چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ظاہر احمد درانی کو 40-50 سال ان کی عمر ہے, تو ظاہر ان کے بھائی یا ان کی ماں انہیں فیڈ نہیں کر سکتی کہ احمد درانی تو یہ کر, تو یہ نہ کر. اس سے پہلے اسلام آباد پر ان پر حملہ ہوا, وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے کہ جناب میں نے ایک سٹوری کی ہے, اور وہ سٹوری اگر اس کے اندر 1% بھی جو فیکٹ ہے وہ غلط ہے, آپ مجھے سو کریں, مجھے گھسیٹیں, مجھے عدالتوں میں لے کر جائیں, مجھے جرمانے ڈلوائیں. لیکن یہ ان کے بھائی اب وہ کسی عدالت میں نہیں ہیں, کہیں پر موجود نہیں ہیں. محترم اسد علی تور صاحب نے ان کی والدہ کا انٹرویو کیا, میں ان کی آواز سنوانا چاہ رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ میری ماں بھی ایسی ہے, آپ سب کی ماں بھی ایسی ہے. یہ ایسے مراد یہ ہے کہ یہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں, انہوں نے اپنی جو زندگی ہے بڑی غربت میں گزاری ہے, قسم پرسی میں گزاری ہے, بڑے مشکل حالات میں بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بڑا کیا ہے, پھر انہیں تعلیم دی ہے, انہیں شعور دیا ہے. ان حالات میں انہیں رولنا پڑ رہا ہے اور ان کی بڑی بری حالت ہے. اب یہ جو ان کی احمد درانی صاحب کی والدہ ہیں, ان کی آواز کانپ رہی ہے, ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, اور یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ صرف تعلیم انہوں نے یہ دی, یعنی سکھایا صرف ایک نقطہ ہے کہ بیٹا کسی کا گھر اس کی اجازت کے بغیر نہ پھلانگنا, کسی کا دروازہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پھلانگنا. لیکن آج اس عمر کے اس حصے میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا, کوئی دروازہ ایسا نہیں بچا جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہ پھلانگا گیا. یہ سن لیں تھوڑی سی ان کی گفتگو. یہ بہت سادہ بچے ہیں میرے, بہت زیادہ. کوئی آپ لوگوں کی خاندان میں بھی ہے کہ بھائی علاقے میں دشمنی ہو؟ کوئی ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی, کوئی کچھ بھی ادھر آ شفٹ ہو گئے ہیں. ہم کوئی چیز نہیں, کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں, سارے ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں. نہ یہ ہمارا میرے کسی میں ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی عادت. ٹھیک ہے. اور کبھی انہوں نے آپ کے بیٹوں نے آپ کو کبھی کوئی کہا ہو کہ ان کو کبھی کوئی کسی قسم کا جھگڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, کبھی کسی کا نہیں, بلکہ یہ تو جھگڑا کہاں ہو رہا ہو تو اسے 10 میل دور رہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کبھی کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دشمنی نہیں. اب احمد درانی نے اگر کوئی خبر کی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست انہیں سو کرتی, ان کے بھائیوں کو چلے بلا لیتے, عدالت میں پیش کریں. لیکن یہ جو غائب کرنے والا اور پھر اسلام آباد کے سینٹر سے, یہ ایک نیو نارمل اور یہ خوفناک قسم کا نارمل ہے. اور یہ ایک ایسا نارمل ہے کہ جس کے بارے میں روح کانپ جاتی ہے. یہ غیر انسانی سلوک ہے, یہ بنیادی جو انسانی جبلت ہے یہ اس کے خلاف ہے, ان ہیومن ایکٹ ہے. یہ کوئی اطلاعات نہیں ہے اس کے بارے میں, کوئی اطلاعات, کوئی خبر, کوئی چیز موجود نہیں ہے. ناظرین جو خبر آ رہی ہے, خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ چلی گئی سعودی عربیہ, اور مریم صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک والد کے لاڈ کے ساتھ بڑا خوبصورت انداز میں رخصت کیا ہے, اور وہ گاؤن پہن کر گئی ہیں. ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب چلے گئے. مریم صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا عمرہ ادا کرنے گئی, شہباز صاحب بھی ظاہر عمرہ ادا کریں گے, لیکن شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں اور مریم صاحبہ بھی سعودی عربیہ چلی گئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ خرم اقبال صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں, اور شاید اس کے بعد امکان ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی شاید سعودی عربیہ جائیں, ظاہر عمرہ کرنے تو جائیں گے. تو یہ پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ پرسنالٹیز ہیں جو کہ سعودی عربیہ کے اندر جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس وقت جو حالات پاکستان کے حوالے سے بنے ہوئے, بلکہ عمران خان صاحب کی بھی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کسی بھی طرح کا آپریشن افغانستان کے اندر یہ حالات کو خراب کرے گا. اس سے پہلے پاکستان کے جو تحفظ آئین, جو پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل الائنس ہے, محمود خان اچکزئی اور یہ سارے بیٹھے, انہوں نے بھی یہ بات چیت کی. سلمان اکرم راجہ بھی یہ بات چیت کر چکے کہ افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کی کاروائی یہ نقصان دے گی, اور وہ برادر اسلامی ملک ہے. دیکھیں برادر اسلامی ملک نہ بھی, جو بھی ملک کو آپ ایک فوجی آپریشن کسی دوسرے ملک میں بارڈر کو لے کر, یہ خوفناک ہے. ہر چیز کا حل سیاست میں ہے, سیاسی ڈیبیٹ میں, ڈسکشن میں ہے. اسی طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے. علیمہ خان صاحبہ خان کی بہن ہے. کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان بڑی سختیاں برداشت کر رہا ہے, اور ہمیں بھی جو بھی آیا ہم برداشت کر لیں گے. 1% بھی کبھی آپ نے ان کی آنکھ جھکی ہوئی نہیں دیکھی, کبھی آپ نے انہیں بیک فٹ پر نہیں دیکھا. حالانکہ اپنی صحت کے کافی سارے مسائل ہیں, عمر کے اس حصے میں یہ موجود ہیں, لیکن صبح اس عدالت, شام اس عدالت. اب یہ جے آئی ٹی نے انہیں بلایا ہے, اور جے آئی ٹی نے جو بلایا ہے بتایا جا رہا ہے, بلکہ یہ ٹویٹ بھی کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے, یہ لکھتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے متعلق قائم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج 12:15 بجے علیمہ خان صاحبہ کو پیش ہونے کے لیے بلایا, اور 5.5 گھنٹے بعد تقریباً 5:45 بجے وہاں سے وہ واپس نکلی ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ تقریباً یہ
5.5 घंटे बिठाए रखा اور سوال جواب کیا ہوتے رہے اب یہ سنیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جے آئی ٹی کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے. عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں ہے. جو بھی کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. میں ٹویٹر استعمال کرتی ہوں, اس کے علاوہ مجھے کوئی سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنا نہیں آتی. انہوں نے کہا جے آئی ٹی میں ایک ہی سوال پوچھتے رہے بار بار کہ آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک چلاتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ علیمہ خان انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ان کی سمجھ سے باہر ہے. یہ جدید دور کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا ہتھیار ہے جسے کوئی بھی سمجھ نہیں سکے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک چلاتی ہیں, سوشل میڈیا آپ آپریٹ کرتی ہیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلوا رہی ہیں اداروں کے خلاف یا شخصیات کے خلاف, کون پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلاتا ہے. اب ناظرین دیکھیں, ہم نے آج جو جبران صاحب ہیں, جبران الیاس صاحب, ان کا انٹرویو بھی کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک ٹک ٹاک کی بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں, وہ مجھ سے ملی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے جو بین الاقوامی سیلیبریٹیز ہیں, ہیروز ہیں, ایون جو کھلاڑی ہیں, ان کی ریچ میکسیمم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جو عمران خان کی ریچ ہے, عمران خان نے صرف ایک ویڈیو عمران خان کی ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر خان کے اکاؤنٹ پر ڈالی, دیٹ واز میسو. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے اس نے دھجیاں اڑا کر رکھ لی تھی ٹرینڈز کی. تو یہ لوگ خود ہیں جو اپنے تئیں کر رہے ہیں اور اپنے تئیں چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں. اب ناظرین اسی دوران ایک ٹیلی ویژن کے پاس ڈیبیٹ ہو رہی تھی, پروگرام ہو رہا تھا, وہاں پر مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی موجود تھے. مرتضیٰ سولنگی صاحب ظاہر ہے عمران خان کے خلاف ان کے منہ سے جو نکلتا ہے یہ آتش ہے, آگ ہے جو کہ ان کے منہ سے نکلتی ہے, اور ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کے اندر ظاہر انہیں نوازا بھی گیا تھا کافی سارا. تو ہوا یہ ہے کہ جناب انہیں باقاعدہ سے پروگرام چھوڑنا پڑا ہے کیونکہ فیصل فرید صاحب وہاں پر موجود تھے, اور فیصل صاحب نے جو ہی چند چیزیں پوچھی ہیں تو اس کے بعد جناب یہ وہاں سے کھسک گئے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ سن لیں. جی وہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان یہ کہہ کر فیصل چودھری اگر اس طرح سے بک بک کرتا رہے گا, اگر فیصل چودھری اس طرح سے بک بک کرتا رہے گا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. مائک اٹھا کر ایئر پیسز انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا. انہوں نے کہا فیصل چودھری اگر اس طرح کی بک بک کرتا رہے گا تو میں یہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوں. تو ٹیلی ویژن سکرینز ہوں, سوشل میڈیا ہر جگہ پر آپ کو ایک کیوس نظر آ رہا ہے. اب ایون حالات ایسے بن گئے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. آپ ڈیبیٹ ڈسکشن تو دور کی بات ہے, آپ بات نہیں کر سکتے, ٹی وی پر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کو سارا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.